بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیر کے لیے نکلے ہیں گوٹھ غلام قادر کمبوہ کی طرف۔ سندھی کے اندر گاؤں کو گوٹھ کہتے ہیں، اس لیے میں نے گوٹھ غلام قادر کمبوہ کا۔ ہم اب راستے میں جا رہے ہیں اور یہ دونوں طرف حد نگاہ تک چاولوں کی فصل لگی ہوئی ہے اور خوب سرسبز میدان ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے۔ یہاں پر بارش کا موسم بھی ہو رہا ہے، اوپر آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے، کچھ بادل اٹھ رہے ہیں جو اس طرف کو آ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، کہ زمین کے اندر گھومو پھرو اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اس زمین سے اللہ نے کیسا زبردست خوبصورت سبزہ اگایا ہے اور سارے کے سارے زمین کو، ایک مٹی کو خوبصورت نقشے کے اندر اللہ نے بدل دیا ہے، کتنا خوبصورت منظر بنا دیا۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے، ابھی ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، پھر اس کو لگایا جاتا ہے پانی کے اندر، اور اس سے یہ پوری کی پوری فصلیں، ساری زمین سرسبز محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ براہ راست یہ منظر دیکھیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورتی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ ہی کی نشانیاں ہیں، اور یہ یہاں پر یہ نہر ہے، اس کے اندر بھینسیں لطف اندوز ہو رہی ہیں، نہا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس زمین میں غلے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ہم نے انگور اور سبزیاں لگائی اور زیتون اور کھجوریں اگائی اور گھنے باغات دیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارے اگائے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ہم گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اور فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھا کر اب شام کا وقت ہے، ہم باہر تھوڑا نکلے ہیں۔ اس گھر کے سامنے ہی کھجور کا درخت ہے، کھجوریں اس پہ لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت زبردست قسم کا منظر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتاری اور اس بارش کے ذریعے ہر قسم کی کونپلوں کو اگایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، پھر ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم طے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے نکالتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب یہ درخت پھل دینے لگ جائیں تو ان کے پھلوں میں اور وینعی، اور ان پھلوں کے پکنے میں غور و فکر کرو۔ لوگو ان فی ذالکم، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لائیں، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ساتھ میں آپ کو یہ ڈبہ نظر آ رہا ہوگا، یہ پرندوں کو بھگانے کے لیے ہے، کہ پرندے آتے ہیں اور اپنی چونچ ان پھلوں میں مار کر، کھجوروں کے اندر مار کر کھجور خراب کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ رسی بھی بندھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ جب کوئی پرندے وغیرہ آ کر بیٹھتے ہیں تو اس رسی کو کھینچتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ شور پیدا ہوتا ہے جس سے پرندے وغیرہ اڑ جاتے ہیں۔ اور بھی یہاں کھجور کے درخت ہیں، اس کھجوریں بہت زیادہ میٹھی ہیں ماشاءاللہ، ہم نے کھا کر چیک کی ہیں، اور یہ دور سے ہم زوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اور بھی کھجوریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پر یہ گائے کھڑی ہوئی ہیں، ان کا باڑا بنا ہوا ہے، اور اس طرف
جو ہے بھینسوں کا باڑا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے کا بہت بڑا سامان ہے۔ جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر یہ آم ہے اور آم کے اوپر شہد لگا ہوا ہے، بڑی مکھی جسے ڈومنا شہد کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں پر اور جو لوگ چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ۔ چھتریاں اٹھانے سے مراد وہ چھتیں ہیں جو بیلیں چڑھانے کے لیے لوگ بناتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ شہد کی مکھی سے مخاطب ہیں کہ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اسی طرح اس مکھی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں والا مشروب نکالتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں درختوں پر، پہاڑوں پر اور ان بیل چڑھانے والی جو چھتیں ہیں ان پر گھر بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ ایسا زبردست قسم کا اس نے گھر بنایا۔ اور اسی طرح مختلف پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ اسے کھانے کا حکم فرماتے ہیں، وہ ان پھلوں سے کھاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں مختلف رنگوں کا جو شہد پیدا فرماتے ہیں۔ اب مختلف رنگوں کا فرمایا، چھوٹی مکھی کا شہد اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور بڑی مکھی ہے اس کا شہد کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور آم پر بیٹھنے والی کا ذائقہ الگ ہوگا، بیر پر بیٹھنے والی کا ذائقہ الگ ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب مختلف الوانو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مشروب اس سے نکالتے ہیں کہ جس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں غور کرنے کا اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی ہے اور ان کے بارے میں سوچنا بھی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کی ذات تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نشانیاں ہمیں دی ہیں کہ ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات کو پہچانو۔ یہ کپاس کی فصل ہے، ماشاءاللہ کپاس کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ کپاس کے ڈوڈوں میں سے کپاس نکلی ہوئی ہے۔ ان کھیتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم جو زمین میں بوتے ہو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بھی انسان کو یہ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ تمہارا کام تو بس اتنا ہی تھا کہ تم نے زمین میں بیج ڈال دیا، اب اس بیج کو پروان چڑھانا، پھر اس کو کومپل بنانا، پھر اسے درخت یا کھیتی کے اندر تبدیل کرنا، پھر اس میں پھل یا غلے وغیرہ پیدا کرنا، یہ اپنے بس میں انسان کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارا کچھ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو یہ پیدا کر سکے؟ تو یہاں بھی انسان سے یہ سوال کر کے اللہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں پر یہ جانوروں کے چارے کے لیے جوار لگایا ہوا ہے، جانوروں کو کھلانے کے لیے، اور نیچے جو نظر آ رہا ہے یہ مرچ ہے۔ آگے ہم مرچ کی آپ کو تھوڑی سی نزدیک سے جا کر صحیح طریقے سے دکھاتے ہیں۔ باقی یہ جانوروں کے لیے جوار لگائی ہوئی ہے، اسے کاٹ کر جانوروں کو کھلاتے ہیں، بھینسوں کو، گائے کو۔ ماشاءاللہ ہوا بھی چل رہی ہے اور یہ لہلہا رہے ہیں، بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ نیچے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مرچ ہے، مرچ لگی ہوئی ہے، ابھی لگنا شروع تو نہیں ہوئی لیکن اس کی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہیں۔ اس کو ہم آپ کو قریب سے بھی اس کا دکھاتے ہیں، یہ قریب سے اس کے کس طرح پھول نکلتے ہیں۔
یہ مرچ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ پھول سے بن رہے ہیں، یہاں پر مرچیں لگیں گی، اور بھی یہاں سارا پورا کھیت جو ہے اس میں مرچیں لگائی ہوئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے، ہکے بکے رہ جاتے کہ بھئی کیا ہو گیا۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، پھر تم کہتے کہ ہم پر تو تاوان آ گیا، چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم کہتے ہم تو ہیں ہی بد نصیب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بھی غور و فکر کی دعوت دے۔ یہ جنتر لگا ہوا ہے، کچھ کاٹ لیا گیا، کچھ لگا ہوا ہے، اور یہ گنا ہے، گنے کی فصل لگی ہوئی ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ آگے آخر تک گنے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کیلے کا درخت لگا ہے، ساتھ میں یہ چاول کے بیج لگائے ہوئے ہیں، اور یہ لال مہندی کا بوٹا ہے، اور پیچھے چاول لگے ہوئے ہیں، پانی کھڑا ہے، اس کے اندر چاول کا بیج لگایا ہوا ہے، یعنی اس سے چاول ہوں گے۔ اور یہ مہندی ہے، لال مہندی، اس پہ دانے لگتے ہیں اور ان کو پھر پیس کر پھر مہندی بنائی جاتی ہے، پھر ان کو لگایا جاتا ہے تو لال رنگ آتا ہے۔ اس کے کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، تھوڑا قریب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر اس میں کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کچھ پھول ہیں تھوڑے بہت، اور یہ دانے بن رہے ہیں، یہ دانے بن جائیں گے، پھر ان کو پیس کر پھر مہندی تیار کی جائے گی، پھر مہندی ہاتھوں پر لگائی جاتی ہے، سر پہ لگائی جاتی ہے۔ ابھی پرانے زمانے کا ایک کنواں ہے، ابھی تو یہ بند ہے، یہاں پر پہلے سے پانی استعمال کرتے تھے، اب یہ بند کیا ہوا ہے، استعمال نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ لسوڑے کا درخت ہے، اس لسوڑے کا اچار بھی بنایا جاتا ہے، اور بڑا مزیدار اچار اس کا بنتا ہے، تھوڑا لیس دار ہوتا ہے، ویسے بھی کھایا جاتا ہے لیکن تھوڑا لیس دار ہوتا ہے۔ اور آگے یہ جنگل جلیبی کا درخت ہے۔ اب ہم یہ باغ کی طرف آگے ہیں، کچھ کھیت نما باغ گھر کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جس میں کچھ سبزیاں، کچھ پھل وغیرہ کے درخت اور بوٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑا بیر ہے، اس کا درخت ہے، بڑے بیر اس پر لگتے ہیں، زبردست میٹھے بیر لگتے ہیں۔ ابھی اس وقت تو موسم نہیں ہے۔ اور یہاں یہ کنواں ہے، اس کنویں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں ہم آپ کو کھیت کا نظارہ کرواتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ بینگن ہے، پکا بینگن ہے، اس کو نکال کر اس میں سے بیج نکال کر پھر آگے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بینگن اب پک چکا ہے، اس کے اب بیج نکالے جائیں گے اور پھر اس کو آگے لگایا جائے گا، اور اسی طریقے سے آگے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ پپیتے کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ کچھ پپیتے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے ہم آپ کو دوبارہ سے تھوڑا آگے جا کر پھر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں صحیح طریقے سے۔ اور یہاں ایک پپیتا ہم نے توڑا ہے میٹھا، اور یہ بینگن ہے، یہاں ایک کچا بینگن لگا ہوا ہے، ابھی یہ کچا ہے، پکے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پپیتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ابھی کچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور آگے یہ لوبیا ہے، یہ لوبیا کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے لوبیا نکلے گا، جو لوبیا پکایا جاتا ہے اس کی یہ پھلیاں ہیں، قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اور یہ مونگی کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کچی ہیں، یہ پکی مونگی کی پھلیاں آ گئی ہیں، یہ مونگی کی پھلیاں پک چکی ہیں۔ اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ چیکو کا درخت ہے۔ چیکو کا بھی موسم فی الحال نہیں ہے، موسم نہیں ہے، اس لیے چیکو لگے نہیں ہوئے، تھوڑا بہت بور کسی کسی پہ آ رہا ہے۔ کس طرف آگے چلتے ہیں، یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے، یہ بھنڈی کا بوٹا ہے، بھنڈیاں اس پر لگی ہوئی ہیں اکا دکا۔ اور یہ پپیتے کا درخت لیٹا ہوا ہے، آرام فرما ہے۔ یہاں سے پپیتے دوبارہ دکھاتے ہیں آپ کو، یہاں سے بڑا زبردست قسم کا منظر نظر آ رہا ہے، بالکل زبردست پپیتے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پھلیاں سی نظر آ رہی ہیں، یہ نر پپیتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے جو ہے دوسرے درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ اور آگے یہ شہتوت کا درخت ہے، نیچے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیسی لیموں کا بوٹا ہے، درخت ہے، یہ اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دیسی لیمو ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ لیمو لگے ہوئے ہیں، کچے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، اب یہ لگ رہے ہیں۔ یہ اس طرف سے روشنی کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ صاف طور پہ ان کے پھول نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آگے یہ شہتوت کا درخت ہے، کچھ اس کے پتے وغیرہ نیچے سے کاٹ دیے ہیں، یہ اوپر اب دوبارہ سے پتے نکل رہے ہیں۔ یہ چیکو ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر یہ چیکو لگ رہے ہیں، بور آ رہا ہے۔ یہ وہی بھنڈی کا بوٹا ہے، یہاں پر بھی ایک دو بھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ بیری کا درخت ہے جس پر بیر لگتے ہیں، میٹھے بڑے بیر۔ اور یہ انگور کی بیل ہے، گھر کی دیوار کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، ایک ہی زمین سے مختلف چیزیں، مختلف رنگ ان کے اللہ کی ذات عالی نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اوپر دیکھیں، بادل، بارش کا موسم کچھ ہو رہا ہے۔ اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں پر کدو کی بیل ہے، یہاں پر یہ کدو اس کے اوپر لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، جو لمبے کدو ہوتے ہیں، یہ ایک دو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ہم گھر میں واپس آ چکے ہیں، یہاں پر یہ انار کا درخت لگا ہوا ہے، انار کچھ لگے ہوئے ہیں، کچھ پھول لگ رہے ہیں، انار لگیں گے ان پر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری طرف ہم آئے ہیں، یہاں پر انار کافی مقدار میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے زبردست انار لگے ہوئے ہیں۔ آیت میں تقریباً جتنی چیزیں ہم نے پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت میں متوجہ کیا تھا،
وہ تقریباً سب چیزیں ہی یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں سوائے زیتون کے، اور زیتون یہاں پر نہیں لگا ہوا، باقی سب چیزیں تقریباً اس میں آ چکی ہیں۔ اگر ان کا پھل نہیں آیا تو ان کے پودے ضرور آ گئے، کیونکہ بعض چیزوں کا موسم ابھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کیسے خوبصورت انار لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر یہ توری کی بیل لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔